السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی واما بنعمت ربک فحدث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین و سامعات، اللہ جل شانہ آپ کے اس پڑھنے کو قبول فرمائے۔ آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین پر مشتمل کتاب مسند امام اعظم ابی حنیفۃ النعمان، اس کا آخری کتاب کے آخری 3 احادیث کی بات ہے، تو اسی حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مکمل فرمائی تھی، اس میں انہوں نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 2 کے تحت تفسیر حدیث کے تحت لکھا ہے کہ جب مجلس درس حدیث ہو تو یہ بھی ایسے ہی آداب پہ مشتمل ہوتی ہے جیسے بندہ مجلس رسول میں حاضر ہو، کیونکہ فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بندے نے سماعت کر کے اس پہ عمل کرنے کی نیت کرنی ہے، تو اس کے ادب بھی ویسے ہونے چاہیے جیسے مجلس رسول میں حاضری ہو، تو مجلس احادیث بھی مجلس رسول ہے۔ اس وجہ سے اس کے ادب کو ملاحظہ رکھتے ہوئے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، حدیث پاک کا ادب صاحب حدیث کو سامنے رکھ کے ہو۔ حضرت امام مالک بن انس الاصبحی رحمۃ اللہ علیہ امت کے 4 اماموں میں دوسرے نمبر کے امام ہیں۔ ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث کا درس دیتے تو روزانہ نیا سوٹ پہنتے اور اس پر اچھی خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں درس حدیث کے لیے حاضر ہوتے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے یہ ان حضرات نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث میں موجود تھے، تو درس حدیث میں موجودگی پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو درس حدیث کے دوران ہی ایک بچھو نے ڈنگ مارا، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بچھو کے ڈنگ کھانے کے بعد تکلیف اور اضملال میں تو آئے، لیکن درس حدیث کی عظمت کو سامنے رکھ کے انہوں نے اس پر کوئی جزا فضا نہیں کی کہ وہ حدیث کی عظمت نہ ٹوٹ جائے یا درس حدیث کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے۔ کہتے ہیں ان کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ جب درس حدیث ختم ہوا، لوگ اٹھ کے چلے گئے تو شاگرد کو کہا کہ ذرا میری کمر کو دیکھنا کیا ہے، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا تو 16 جگہ بچھو ڈنگ مار چکا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس کا لحاظ فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رتبہ اس طرح عزت اور احترام والا عطا فرمائے۔ یہ کتاب حدیث جو ہے، اس کا نام ہے مسند الامام اعظم۔ امام اعظم کا مطلب ہے امت میں سب سے بڑے امام جو ہیں صحابہ کرام کے بعد، ان کی یہ مسند ہے۔ مسند کس کتاب کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کتاب مسند حدیث کہلاتی ہے جس کی پوری سند کے ساتھ وہ محدث لکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی سند کو پہنچا دے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ سند کا لفظی معنی تو سمجھانے کے لیے میں کہوں ایک زنجیر ہے۔ زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی تیسری کڑی چوتھی کڑی ایک دوسرے میں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو سند میں بھی محدثین کا جو معاملہ ہے، اس نے اس راوی سے، اس نے اس راوی سے، اس نے اس راوی سے سنا، تو اس طرح ہوتا ہے۔ پھر اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتب فرمایا ہے،
یہ تقریباً کوئی 28 مسندات ہیں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہیں۔ میں یہاں 4 شخصیات کا تذکرہ ضروری سمجھوں گا۔ سب سے پہلے جو صاحب مسند ہیں جن نے اس سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرامین کو پہنچایا ہے، ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ایک تذکرہ ان کا۔ دوسرا، جو کتاب آپ کے اور ہمارے سامنے ہے تو جو ان کے شاگردوں نے ان سے سن کے لکھی ہے تو ان کا ذکر ان میں سر فہرست سید ابو عبداللہ محمد الحارثی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو ان کا ذکر۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کتاب کے جمع شدہ کے بعد جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے، یعنی باقی سند کو چھوڑ کے امام صاحب سے لے کر رسول اللہ تک باقی رکھا ہے، ان کا نام حضرت امام حسکفی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا ذکر۔ اور چوتھے نمبر پہ جنہوں نے اس کتاب کو فقہی ترتیب پہ لکھا ہے، ان کا نام امام شیخ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا ذکر کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کی آخری احادیث پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف پہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ امام ابو حنیفہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ کسی مسجد کا امام ہے اور ساتھ بلی مسجد کا امام ہے اور وہاں نماز پڑھاتے ہیں تو یہ امام ابو حنیفہ ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری ترتیب سے دنیا میں آئے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر صحابہ کرام کی نوک زبان پر بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک چھوٹی چھوٹی سی اس پر دلیل عرض کرتا جاؤں۔ قرآن کریم میں سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی۔ وہ بات یہ ہے، فرمایا ابھی عربی لوگ بیٹھے ہیں، کچھ وقت کے بعد اجمی آئیں گے، آ کر دین کی خدمت کریں گے۔ وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پوری آیت میں بات عرب کی، پھر فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، کچھ اور بھی آئیں گے، یعنی عجم ہوں گے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی نہیں آئے، ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر لکھی ہے۔ کتاب التفسیر اٹھائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کے اندر جب سورۃ جمعہ کی اس آیت کی شرح کا وقت آیا تو ان نے اوپر باب قائم کیا، باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جی ہم لوگ عرب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل عرب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے بعد عجم کی بات کی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو عجم کے لوگ آئیں گے وہ ابھی تک اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں تھوڑی وضاحت، تھوڑی تفصیل، تھوڑی تشریح معلوم کر لیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ یہاں آیا ہے۔ کس طرح؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم عرب، آپ عرب، اللہ عجم کی بات کرتے ہیں، وہ عجم کون ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع میں نظر دوڑائی تو ایک صحابی حضور پاک کی سامنے موجود تھے، وہ اجمی تھے، جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان بالثریا لتناولہ رجال من ہؤلاء، فرمایا ایمان اگر بلندی ثریا ستاروں تک بھی پہنچ جائے گا تو ان لوگوں کا کام ہے، یہ انشاءاللہ اتار کے اس کو وہاں سے لائیں گے۔ مراد یہ تھا کہ عجم کا بندہ اب بھی موجود ہے، اور جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے تو وہ بعد میں بھی آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو انہیں خوشی ہوئی اور خاموش ہو گئے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اس کو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بھی لکھا ہے، باقی کتب احادیث میں بھی ہے۔ تو قرآن کی آیت بھی ہو گئی اور حدیث بھی ہو گئی۔ اچھا، اس میں تو اللہ نے عجم کی بات کی ہے، نام نہیں لیا، صرف اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں۔ 2 نشانیاں یہاں بتا دیں، ایک یہ ہے کہ وہ عجم ہوگا، بندہ عجمی ہوگا، دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ ثریا ستارے سے علم لائے گا۔ ثریا کسے کہتے ہیں؟ ثریا کے لیے ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہیں۔ یا تو ثریا کا مطلب ہے مجموعہ نجوم، ستاروں کا جھنڈ، ستاروں کا ایک پورے کا پورا ایک مجمع،
یا سریا کا معنی ہے ایک بلند ستارہ جس کو مریخ کہتے ہیں، اور وہ 9 کروڑ نوری میل کے فاصلے پہ ٹھہرا ہے، تو کہتے ہیں یہ سریا مراد ہو سکتے ہیں۔ تو چلو ان دونوں مرادوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہم یہی دونوں نشانیاں اس شخص میں دیکھیں گے کہ وہ اجمی بھی ہونا چاہیے اور اس کا سریا کے ساتھ تعلق بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں نشانیاں کس میں پوری ہوتی ہیں؟ تو یہ دونوں نشانیاں امام اعظم ابو حنیفہ میں پوری ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے پوری ہوتی ہیں؟ امام صاحب عجم ہے، اس میں تو کسی کا کوئی سوال، اعتراض، اشکال بنتا نہیں ہے، لیکن حضرت امام اعظم کا ستاروں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہاں ستارے سے مراد نجومی ہونا نہیں ہے، ستارے سے مراد ستاروں پر کوئی سرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ستارہ فرما کر صحابہ کی عزت بتائی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اصحابی کالنجوم فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو سریا ستارہ کی بات کر کے نبی علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اجمی آئے گا جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے تو وہ صحابہ کرام کا شاگرد ہوگا، اس کا تعلق صحابہ سے ہوگا، اور اس کی صحابہ کرام سے محبت اور اس کی صحابہ کرام سے ایک یگانگت کا معاملہ ہوگا، وہ آئے گا۔ اب یہ دونوں نشانیاں، عجم بھی ہو، صحابہ کا شاگرد بھی ہو، یہ امت کے بڑوں میں صحابہ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام ہے۔ اور اس میں تیسری اور واضح نشانی جو خاص پہچان کی ہے وہ ہے لو کان الایمان بالسریا لتناول الرجال من هؤلاء، وہاں سے علم کو بھی لے کے آئے گا، یعنی ان صحابہ سے پڑھ کے وہ علم لائے گا، اور بلندی والا علم ہوگا، عام بندے کا کام نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام سے تو کئی عربی پڑھے ہیں، کئی عجمی پڑھے ہیں، اور کئی ان لوگوں نے پڑھا ہے جو علمی کام کیا ہے، لیکن یہاں ایک بڑا اور واضح کام تھا، تو یہ نشانی بھی امام اعظم ابو حنیفہ میں ہے۔ تو اسی لیے یہ تینوں نشانیاں یہاں موجود ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، کچھ لوگ کہے گا بھی آپ احناف ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی عزت کرتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے آیت بھی سنا دی، آپ نے حدیث بھی بیان کر دی۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کو پوری امت مانتی ہے، صرف حنفی نہیں مانتے، شافی بھی مانتے ہیں، باقی لوگ بھی مانتے ہیں۔ مثلاً شافیوں میں ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑا نام ہے، اتنا علمی مقام ہے اس شخص کا کہ ہم اسے دیکھیں تو شاید بندے کی ٹوپی نیچے گر جائے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 1000 کے لگ بھگ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان نے ایک کتاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل پہ لکھی ہے، اس کا نام ہے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، ایک ہی جلد کی ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ اس حدیث کو ذکر کیا اور آگے اپنا موقف پیش فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں اقولو قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ، کئی بات ہم شافی ہو کر بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اجمی ہونا اور صحابہ اور اس سے ستاروں سے تعلق ہونے کی جو بات فرمائی ہے، اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ بات انہوں نے فرمائی ہے۔ اور ان کی یہ بات بے دلیل نہیں ہے، با دلیل ہے، بلا دلیل نہیں ہے، بلکہ اس پر دلیل کے ساتھ معاملہ موجود ہے۔ کیوں؟ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد جن لوگوں نے علم میں بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں نا، اور ان کا نام رہتی دنیا تک رہا ہے اور آگے بھی رہے گا، تو وہ 4 لوگ ہیں، اور 4 میں 3 عرب ہیں، 1 عجم ہے۔ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 4 ہیں، باقی 3 عرب ہیں، امام ابو حنیفہ عجم ہے۔ میں ان تینوں کے لیے کوئی توہین اور تنقیص کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے آنکھوں کا جو ہے نا نور اور ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو فضیلت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عرب ہیں، ان کے قبیلے کا نام بنو اصبحی ہے، وہ عربی قبیلہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے، یہ عربی قبیلہ ہے۔ حضرت امام احمد کے قبیلے کا نام شیبانی ہے، امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، بنو شیبان عرب قبیلہ ہے، عجم نہیں ہے۔ امام اعظم اکیلے ہیں جو عجمی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عرب نہیں ہیں، تو نشانیاں بھی ان میں پوری ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ستاروں سے یعنی صحابہ سے جو تعلق لیا ہے، تو اس پر لوگ سوال کرتے ہیں کون سے صحابہ ہیں جن کو امام صاحب نے دیکھا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے اس پر محنت کی ہے، تتبع کیا ہے، تلاش کیا ہے کہ کن صحابہ کرام سے امام صاحب کی ملاقاتیں ہیں۔ تو اس زمانے میں جب امام صاحب کی پیدائش ہوئی ہے اس پہ غور کر لیا جائے تو صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر ملاقات کی ترتیب سامنے دیکھی جا سکتی ہے۔ مثلا
امام صاحب کب پیدا ہوئے ہیں اس بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول ہے سن 80 ہجری جو جمہور کا قول ہے، ایک سن 70 ہجری جو امام سمانی کا قول ہے، ایک امام صاحب کے پوتے ہیں اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ، ان کا قول ہے سن 60 ہجری۔ تو یہ 3 اقوال موجود ہیں۔ تو اگر ہم ان تینوں پہ غور کریں تو ہمیں ایک نقطہ سمجھ آتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو مجھے ساتھ زمانہ ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ زمانہ ہے۔ حضور کا زمانہ زمانہ نبوی کہلاتا ہے، اس کے ساتھ والا زمانہ زمانہ صحابہ کہلاتا ہے، اس کے ساتھ والا زمانہ زمانہ تابعین کہلاتا ہے۔ تابعی وہ مقدس شخص ہوتا ہے جو صحابی کی اتباع کرے، صحابی کو دیکھ کے ایمان لائے، صحابی سے علم حاصل کرے اور صحابہ سے اس کا تعلق ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو 3 زمانوں کی حضور نے عزت کی بات فرمائی، نبوی زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ میں اس کو یوں کہوں، حضور کا زمانہ، حضور کے شاگردوں کا زمانہ، شاگردوں کے شاگردوں کا زمانہ، 3 زمانے۔ اب یہاں لفظ زمانے کے لیے زمانہ استعمال نہیں ہوا، حالانکہ زمن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، زمان عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا قرن، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ قرن کا معاملہ جو ہے وہ کم از کم 100 سال کا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا زمانہ تو حضور کی زندگی کے اوپر ہم پورا سمجھ لیں، اس کے بعد صحابہ کا 100 سال ہے، پھر تابعین کا 100 سال ہے، اور واقعی حضور کے بعد 100 سال تک صحابہ اس دنیا میں زندہ رہے، کوئی نہ کوئی صحابی کسی نہ کسی کونے میں موجود رہا، اور اس کے بعد 100 سال تابعین کا ہے، کوئی 10 لاکھ سے زائد تابعین ہے، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 10 لاکھ سے زائد تابعین ہیں جو 100 سال تک اس دھرتی پر موجود رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری تک زمانہ چلتا ہے، کیونکہ 11 میں اللہ کے رسول کے 3رے مہینہ میں انتقال ہے۔ اس کے بعد 100 سال صحابہ رہے ہیں۔ اب کوئی صحابی کس علاقے میں آخری، کوئی کس علاقے میں آخری، یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحابی سب سے آخر میں ہے۔ حضرت انس کے لیے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کے لیے کہتے ہیں آخری ہیں، لیکن اس کا حل جو نکالا ہے ہمارے اصحاب سیر نے وہ بڑا اچھا حل نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ پوری دنیا میں اکلوتا یہی صحابی اس وقت محفوظ ہے، اس زمانے میں کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، ایک دوسرے سے رابطے کا نظام نہیں تھا، تو اس کے بارے میں ایک ہی بات ہم کریں گے کہ اس علاقے کا آخری صحابی یہ تھا، اس علاقے کا یہ تھا۔ مثلا حجاز ہے، شام ہے، یمن ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، مدینہ، ایک ایک علاقے کے آخری صحابی کا ذکر کیا۔ تو جو 100 سال پورے ہوئے نا، آخری 5-6 سالوں میں جن کا انتقال ہوا ہے مختلف علاقوں میں، تو اس علاقے کے آخری صحابی کہلائے ہیں۔ تو بہت سے صحابہ ہیں، مثلا حضرت سدی بن عجلان ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ہے ابو امامہ باہلی، یہ 107 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جب نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً کوئی 100 سال کا لفظ زمانہ پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ ملک شام میں دمشق میں ان کا انتقال ہے، باب الصغیر میں ان کی قبر مبارک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے آخری صحابی ہیں، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سہل بن سعد الساعدی الانصاری المدنی رضی اللہ عنہ، ان کا مدینہ طیبہ میں آخری انتقال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا بصرہ میں آخری انتقال ہے، اور حضرت انس کے لیے روایت ہے کہ 93 ہجری ہے یا 99 ہجری ہے یا 106 ہجری ہے، بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ تو یہ مختلف صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کا زمانہ اتنا لمبا ہے کہ وہ 100 سال تک چلا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، ان کی پیدائش کب ہے تو ان کی ملاقات کب ہے، تو اس بارے میں توجہ رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم سن 80 ہجری کا قول لیں تو 110 پہ صحابہ دنیا سے گئے، تو 30 سال امام ابو حنیفہ کی صحابہ سے ملاقات۔ اگر سن 70 ہجری لیں تو 40 سال صحابہ سے ملاقات ہے، اور اگر ہم سن 60 ہجری لیں تو ایک آدھی صدی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہے، آدھی صدی، 50 سال۔ تو آپ بتائیں تو اس میں کیسے نہیں گنا جا سکتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ کرام سے پورا تعلق موجود ہو۔
اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں دوسری دلیل اس پہ پیش کرتا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحابہ سے ملاقاتیں کیسے ہوئیں۔ اس زمانے میں تحصیل علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا کہ جو علم حاصل کرنا چاہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، وہ کس طرح علم حدیث حاصل کرے گا اور وہ کس طرح ایک بہت بڑا عالم فاضل کہلائے گا۔ تو اس کے لیے ترتیب یہ تھی کہ وہ حج پہ سفر زیادہ کرے، عمرے کا سفر زیادہ کرے، کیونکہ اس زمانے میں حج اور عمرہ یہ صحابہ کرام سے اور اہل علم سے ملاقاتوں کا ایک نام تھا۔ تو اس دھرتی پر جس کے حج زیادہ ہیں اماموں میں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ عام طور پہ پیش نہیں ہو سکتا۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات سمجھاتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کتنے حج کیے ہیں؟ مقدمہ شامی میں ہے کہ امام صاحب نے 55 حج کیے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر تو 70 سال ہے، ایک روایت کے مطابق 80 سال ہے، ایک روایت کے مطابق 90 سال ہے۔ تو اگر ہم 80 والا قول ہی لیں تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، حضرت شیخ آپ آگے تشریف لائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے برادر مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو سلامت باکرامت خوش و خرم ہنستا مسکراتا رکھے۔ جامعہ مدینۃ العلم فیصل آباد میں بہت بڑا نام ہے حضرت کا۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اگر ہم یہی تینوں قول میں جمہور والا قول بھی لے لیں تو 55 حج بنتے ہیں۔ تو ان حجوں کا مقصد صرف حج نہیں ہے کہ حج برائے حج ہے، بلکہ اس زمانے میں حج کا مقصد تھا تحصیل علم۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علوم حاصل کیے ہیں حج میں جا کے، اور حج میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقاتیں بھی ہیں صحابہ کرام سے۔ خود ایک مرتبہ اپنا واقعہ سناتے ہیں اور اسی کتاب میں واقعہ موجود ہے، حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے مجھے حج کی آفر فرمائی اور میری کل عمر اس وقت 16 سال تھی۔ تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا حج پہ چلیں، تو میں نے کہا جی ضرور چلیں ابا جی، کیوں نہ چلیں۔ تو کہتے میں نے ابا کے کہنے پہ حج کا سفر کیا، حججت ما ابی سنۃ 16، 16 سال میری عمر ہے، فیضا نحن بمکہ، کہتے ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو ہم نے وہاں پہ دیکھا فیضا رجل حولہ رجال، ایک شخص ہے ارد گرد مجمع لے کر بیٹھا ہے۔ تو کہتے میں نے ابا سے پوچھا من حاضر رجل، کون ہے؟ تو میرے ابا نے مجھے بتایا حاضر رجل قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ وہ جو میں نے سریہ کی بات کی نا، تو وہ اب ملاقات دیکھیں، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ تو کہتے میں نے ابا جی سے ان کا تعارف پوچھا کہ اس صحابی کا نام کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، ان کا نام عبداللہ بن حارث بن جز ہے، زبیدی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابی ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں مجمع جمع تھا تو مجھے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں کوئی چور پکڑا گیا ہو، سزا دے رہے ہو سکتا ہے کسی کا نکاح ہو رہا ہو سکتا ہے کسی کی سوال جواب اور مجلس علم ہو، مجلس درس ہو، تو کیا ہے ذرا معلومات تو کرو، کوئی جنازہ ہے، کوئی وفات ہے، اتنا بڑا مجمع کیوں جمع ہے؟ تو میں نے ابو سے پوچھا کیا معاملہ ہے ایو شیء عندہ؟ تو ابو نے کہا بیٹا یہ مجلس حدیث ہے، احادیث قد سمعها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حدیثیں سنا رہا ہے جو اس کے کانوں نے حضور پاک سے سن کے محفوظ کی۔ تو میں نے ابا سے کہا ابا جی یہ تو بہت زبردست ایک موقع ہے، تو فدنا من یا ابی، مجھے آپ ان کے قریب بٹھا دیں حتیٰ اسمع من ہو، میں بھی ان سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تو میرے ابا نے ایک ترتیب رکھی۔ اب دیکھیں امام صاحب کے جو والد ہیں حضرت ثابت بن زوتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت علی نے اپنی ہاتھوں میں اٹھایا تھا اور انہیں دعا دی تھی۔ تو یہ شخص لوگوں کو فجعل یفرج عن الناس، لوگوں سے کہا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اگر آپ تھوڑی سی شفقت کر کے اسے قریب آنے دیں اس صحابی کے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں لوگوں نے راستہ دیا، یفرج عن الناس، یوں ٹنل بنائی، راستہ بنایا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں میں بھی ابا کے ساتھ ساتھ چلتا، حتیٰ دنوت میں بالکل اس صحابی رسول کے قریب پہنچ گیا۔ تو فسمعتہ ورأیتہ، یہ لفظ بڑے غور کا ہے، فسمعتہ میں نے اس سے حدیث سنی، ورأیتہ میں نے ان کی زیارت کی۔ اب اس سے سمجھ آیا امام صاحب رویتاً بھی تابعی ہیں، روایتاً بھی تابعی ہیں۔ فسمعتہ ورأیتہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام کی حدیث سنا رہے تھے، من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی علم میں ماہر بنے گا، فقہ
علم کی مہارت حاصل کرے گا، اس کو 2 نعمتیں ملیں گی، ٹینشن فری لائف ملے گی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث امام صاحب نے ڈائریکٹ اس صحابی سے سنی۔ تو میں نے کہا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سریہ سے کیا تعلق رکھا، یعنی صحابہ سے شاگردی اختیار کی، تو امام صاحب کی صحابہ کرام سے یوں ملاقاتیں ہیں۔ اب کتنے صحابہ ہیں ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے امام صاحب نے، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے، 8 صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے، اور ایک روایت میں 11 صحابہ ہے جن سے علم حدیث پڑھا ہے۔ اب ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں ہمارے تمام اکابر میں، آپ اگر دیکھنا چاہیں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ میں، اسی طرح امام حسکفی کی مسند امام آپ کے سامنے ہے، یا اسی طرح آپ تنسیق النظام ملا حسن سنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیں، یا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابو حنیفہ و افکار کے تحت محدث عبدالرشید نعمانی کی دیکھ لیں، ان تمام بزرگوں نے، یہ امام خوارزمی کی جامع المسانید میں 28 مسانید کو دیکھ لیں، تو ایک ایک جگہ جو حضرت امام صاحب کی ملاقاتیں صحابہ سے لکھی ہیں نا، میں ان میں سے کچھ صحابہ کرام کے نام عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات عبداللہ ابن ابی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت امام صاحب کی ملاقات حضرت واصلۃ ابن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت امام صاحب کی ملاقات حضرت معقل ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت امام صاحب کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت امام صاحب کی ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت امام صاحب کی ملاقات حضرت سہل بن سعد انصاری الساعدی المدنی رضی اللہ عنہ سے ہے، حضرت امام صاحب کی ملاقات حضرت سدی بن عجلان ابو امامہ باہلی الشامی الدمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملاقات ہے وہ حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن سے امام صاحب نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ اگر امام صاحب کی وحدانیات کو لیا جائے تو امام صاحب کی کئی حدیثیں ہیں جو ان صحابہ سے ڈائریکٹ سنی ہیں، تقریباً کوئی 22، ایک روایت میں 17، ایک روایت میں 22 کا لفظ ہے جو امام صاحب نے ان صحابہ سے سنی ہے۔ آپ نے عام طور پہ کہیں شاید سنا ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کو تو 17 حدیثیں یاد تھیں، تو اتنی بات تو ان کی سچی ہے کہ 17 جو یاد تھیں، اگلی بات وہ پوری نہیں بتاتے، وہ تھی جو ان نے صحابہ سے سنی تھی، جو ان نے صحابہ سے سمجھی تھی، جو ان نے صحابہ کرام سے براہ راست سنی، وہ 17 تھی، باقی تو لاکھوں تھیں ان کے پاس حدیثیں، اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ 17 اور 22 کی روایات موجود ہیں جو ڈائریکٹ صحابہ سے سنی ہیں۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے حوالے سے میں نے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی کہ امام حنیفہ کوئی عام کسی مسجد کا امام آپ نہ کہہ دیں، کسی محلے کا امام نہ کہہ دیں، اس کی اس طرح صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہیں، اٹھک بیٹھک کے آنا جانا ہے۔ اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر صحابہ سے ملاقاتیں اپنی سنائی بھی ہیں، جیسے میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی، اسی طرح دوسری ملاقات امام سے بتاتے میں حضرت انس سے ملا اور میں نے ان سے پوچھا کہ داڑھی کے بارے میں کیسے رکھنا چاہیے، گھنی ہو یا چھوٹی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی گھنی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی گھنی داڑھی کی دلیل؟ تو انہوں نے کہا گھنی داڑھی کی دلیل میں بزرگوں سے دلیل دو؟ میں نے کہا جی کسی بزرگ صحابی سے دلیل دیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کے والد حضرت ابوبکر صدیق کے ابا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دادا کی مثال دی، صحابی بھی ہیں اور رسول اللہ کے شاگرد بھی ہیں، کہ ان کی داڑھی جو تھی ذرام و ارفج اس طرح بڑی تھی۔ تو یہ حضرت انس نے بات حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی ہے۔ اسی طرح امام صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا تھا کہ مجھے نماز میں بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کروں؟ تو انہوں نے مجھے سجدہ سہو کی باتیں بتائیں کہ ایک سلام پھیرو، پھر 2 سجدہ سہو کرو، انہما سجدۃ السہو بعد السلام۔ تو یہ روایت میں مسند میں موجود ہے۔ تو اس طرح امام صاحب نے صحابہ سے اپنی ملاقاتیں سنائیں اور بتائی بھی ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف تابعیت بھی دیا ہے، ملاقات بھی دی ہے صحابہ کرام سے، اور ان کی صحابہ کرام سے اس حد تک تعلق کی باتیں ہیں کہ ان کو کئی محدثین کرام نے باقاعدہ اس کو نقل بھی کیا۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو رتبات ہیں، ان رتبات میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام صاحب کے کئی کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امام صاحب صحابہ کرام سے جو پڑھتے ہیں، پڑھ کے امت کو صرف حدیث نہیں سناتے بلکہ حدیث میں مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔
اس پر میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام صاحب حدیث میں مسئلے کا حل کیسے بتاتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث صحابہ سے سنتے ہیں، سن کے اس میں جو حل موجود ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ امام صاحب کے استاذ ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، ان سے خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ جی میں ان ایام میں ہوں جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتی، میرے محلے میں فوتگی ہو گئی ہے، مجھے کہتے ہیں آ کے اس کو غسل میں ساتھ مدد کرو، تو میں جو اسے پاک کرانے جاؤں، غسل کرانے جاؤں، خود تو میں اس حالت میں ہو کر نماز نہیں پڑھتی، تو میرے اب دھونے سے پاک ہو جائے گی وہ عورت؟ تو انہیں فرمایا میرے شاگرد ہیں ابو حنیفہ، ان سے پوچھیں، وہ امام صاحب کے پاس ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جی ہاں آپ پاک کر سکتی ہیں، آپ جا سکتی ہیں، ان دنوں میں بھی جا سکتی ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ جاتے ہوئے امام اعمش کو بتا گئی کہ جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں جا رہی ہوں۔ امام اعمش کا مسئلہ شروع ہو گیا، یہ امام صاحب کے پاس آئے کہ من این اخذت، آپ نے کہاں سے دلیل دی ہے؟ تو انہیں فرمایا حدثنا، آپ ہی نے ہمیں حدیث پاک سنائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایام مخصوصہ میں تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے سر کو دھو دو، تو حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام کے سر کو دھو دیا۔ کہا حدیث تو ہے، تو کہا جب اما عائشہ ان دنوں میں حضور کا سر دھو سکتی ہیں تو یہ کسی خاتون مردہ کے جسم کو کیوں نہیں دھو سکتے؟ تو امام اعمش نے ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ پہلے سنتا تھا آج ایک چیز طے ہو گئی، کہ کیا؟ کہ ہم پنساری ہیں، تم حکیم ہو، پنساری کے پاس دوائیاں موجود ہوتی ہیں پر حکیم کو اس کی دوائی کی تاثیر پتہ ہوتی ہے۔ حدیثیں تو ہمارے پاس بھی ہیں لیکن آپ اس مسئلے کا حل بتاتے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کارنامے ہیں جنہوں نے اس طرح کارناموں کے معاملات پر یہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھیں اور امت کو بتایا۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کئی قسم کی احادیث پر مسندات ہیں۔ یہ جو مسند آپ کے سامنے پیش ہوئے مسند الامام، یہ ان 28 میں سے ایک ہے، بعض کہتے ہیں نہیں 16 ہیں، بعض کہتے ہیں 24 ہیں۔ تو جتنی مسند بھی ہوں مختلف مسندات کٹھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے مسند امام اعظم امام سیمری کی رکھ رہا ہوں، اسی طرح مسند امام اعظم قاضی ابو یوسف کے نام سے ہے، مسند و آثار امام محمد کے نام سے ہے، مسند امام حسن بن زیاد لؤلؤی، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، جس دن یہ فوت ہوئے اس دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں۔ بہت بڑا نام ہے امام حسن بن زیاد لؤلؤی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہیرے کے کاروبار کے بزنس مین آدمی ہیں۔ لؤلؤ یہ ہیرے کا نام ہے، تو یہ اس کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے مالی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی، ان کی بھی مسند ہے۔ اسی طرح مسند امام محمد بن مخلد ہے، اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مسند ابن عقدہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، عمر بن حسن سے ہے، مسند امام محمد بن یعقوب الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اس طرح مسند ابو احمد بن عدی بن جرجانی ہے، امام صاحب کی ایک مسند محمد بن مظفر بن موسیٰ سے ہے، امام صاحب کی ایک مسند طلحہ ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ابراہیم ہے، مسند ابو الحسن ہے، مسند امام ابو الحفص ہے جنہیں ابن شاہین کے لقب سے محدثین یاد کرتے ہیں، اور مسند یحییٰ بن مندہ یہ بھی انہوں نے ہی سنی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، اور ابو نعیم عبداللہ الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ 430 کے متوفہ ہیں، بڑا نام ہے ان کا امام ابو نعیم کا، ان کے ایک مسند کے حوالے سے معاملہ موجود ہے۔ مسند امام حافظ احمد یہ کلاعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے، حضرت امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسند ہے، خطیب بغدادی کے نام سے مسند موجود ہے، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسند انصاری الحروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے، امام خسرو بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے، اور مسند امام محمد بن عبد الباقی الانصاری ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں مسند امام قاسم ابن عساکر جن کا نام ہے دمشقی ان کے نام سے ہے، اور مسند امام مکی رازی ہے، اور ایک مسند محمد بکری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک عبد الرحمن سخاوی شافی کی ہے، اور ایک امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ اس طرح 28 مسندات بنتی ہیں۔ جو ہمارے سامنے مسند ہے یہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ سید ہیں، بخارا کے رہنے والے ہیں، عبداللہ اور محمد ان کے نام آتے ہیں، یہ 300 ہجری سے پہلے ان کی پیدائش ہے، 340 میں ان کا انتقال ہے، یہ بخارا کے ہیں اور بہت بڑا نام ہے ان کا۔ ان نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسند کو لکھا ہے، گویا انہوں نے جمع کی ہے، ان کے بعد امام حسکفی نے اس کی تلخیص کی ہے، امام عابد سندھی نے اس کی تبویب کی ہے، باب باندھے ہیں، چپٹر رکھے ہیں، اور یہ کتاب آپ کے اور ہمارے سامنے اس کی شرح مسند امام اعظم کی تنسیق النظام سے ملا حسن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے۔ امام حارثی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں ابو حفص صغیر کے۔ ابو حفص صغیر کون ہیں؟ یہ بیٹے ہیں ابو حفص کبیر کے۔ ابو حفص کبیر کون ہیں؟ یہ امام محمد کے شاگرد ہیں، جس ادارے میں ہم موجود ہیں امام محمد الشیبانی انسٹیٹیوٹ،
یہ جو ادارہ ہمارے بھائی عزیزم مولانا محمد عمار صاحب نے فیصل آباد میں قائم کیا تو اسی نسبت سے قائم کیا ہے نا۔ یہ امام محمد الشیبانی وہ ہیں جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے استاذ ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جن کے ایک شاگرد تھے ابو حفص کبیر، ان کے بیٹے تھے ابو حفص صغیر، ابو حفص صغیر سے پڑھا امام حارثی نے، یہ ان سے انہوں نے پڑھ کے دیا ہے۔ گویا امام محمد کے پوتے نہیں بلکہ پڑ پوتے شاگرد ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کی کتاب کو لکھا ہے اور انہوں نے آگے بیان بھی کیا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ کتاب الانصاب میں امام سمعانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے بڑے سفر کیے ہیں، کنٹری آؤٹ آف کنٹری، کئی جگہ یہ گئے ہیں، ادرک الشیوخ، بہت سے محدثین کے پاس پہنچے اور ان کو جا کے انہوں نے دیکھا ہے۔ اور ان کی مسند حارثی کے بارے میں سب نے ایک تصدیقی اور ایک تائیدی کلمات لکھے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی اسناد کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو اختصار کے طور پہ امام حسکفی نے اس میں کام کیا، وہ اختصار کیا تھا؟ اپنی سند کے ساتھ انہوں نے لکھا تھا امام حارثی نے۔ انہوں نے تمام سند کو الگ کر کے صرف امام حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سند کو باقی رکھا تاکہ حدیث جو ہے نا حدیث کی کتاب خوبصورت سے مختصر ہو جائے۔ تو یہ تلخیص امام حسکفی نے کی ہے۔ امام حسکفی بھی ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور امام حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی 650 کے لگ بھگ کے آدمی ہیں، اور یہ آج سے کم از کم 1000 سال کے لگ بھگ 800 سال 850 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اس پر کام کیا ہے، قاہرہ کے رہے ہیں، قاہرہ میں، حلب میں، مختلف جگہ حدیث پاک کے نے سفر کیے ہیں۔ پھر امام عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو کام کیا ہے وہ تبویب کا ہے۔ تبویب کہتے ہیں باب لگانا، چپٹر ہیڈنگ لگانا، مین چپٹر ہیڈنگ کے ساتھ معاملات کو سامنے رکھنا۔ امام عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ یہ صنعاء میں گئے، یمن میں، تو وہاں کے ایک بہت بڑے جو حکومتی ایک عہدیدار تھے، ان سے ان کے علم حدیث سے تعلق بنا تو ان کے علم حدیث پہ عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کیا اور یہ وہاں رہے اور بڑا عرصہ رہے۔ پھر اس کے بعد علم حدیث کی خدمت کرتے کرتے مدینہ طیبہ ہجرت کی، اور آج بھی ان کی قبر مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ تو ان کی ذکاوت بھی بہت زیادہ ہے، ان کا علم بھی بڑا نام ہے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے۔ اب ذرا اس کتاب کی آخری احادیث کو دیکھیں تو اس کتاب کی جو آخری باب ہے، کتاب جس کو ہم آخری چیپٹر بھی کہہ دیں، وہ کتاب القیامہ و صفت الجنہ ہے، یعنی قیامت کے معاملات اور جنت کے معاملات کیا ہوں گے۔ تو اس میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 حدیثیں موجود ہیں، اور تینوں ثلاثیات ہیں۔ ثلاثی حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ محدث اپنا ایک اعزاز، اپنا ایک فخر، اپنا ایک عہدہ، اپنا ایک مقام بتاتا ہے کہ میرے پاس ثلاثی حدیث ہے۔ ثلاثی حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں محدث اور اللہ کے نبی کے درمیان 3 واسطے ہوں۔ آپ کہیں گے ثلاثی کیوں اتنا زیادہ بتاتے ہیں؟ وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ثلاثی حدیث کی شان بڑی زیادہ ہے، راوی کم ہے تو اس کے اوپر ایک تو حضور سے تعلق قرب زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرا اس پر ضعیف ہونے کی جرح ختم ہو جاتی ہے کہ بہت کم راوی ہے نا، زیادہ راوی نہیں ہو سکتا کوئی ضعیف ہو، کم راویوں میں عزت زیادہ ہے تو اس لیے بتائی جاتی ہے۔ آپ ثلاثیات دیکھیں نا، بخاری شریف میں بہت بڑا نام ہے حضرت امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کا، 9082 روایتیں ہیں، تو ان میں جو ثلاثی ہیں نا، ان ثلاثیوں کی تعداد بہت کم ہے، 22 ثلاثیات ہیں۔ تو ان کو جب آتا ہے نا نمبر تو بڑا سا لکھا ہوتا ہے ھذا ثلاثی من ثلاثیات الامام الہمام البخاری۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ کی تمام یہاں ثلاثیات ہیں۔ امام صاحب کی ثلاثیات ڈھونڈیں تو کوئی میرے خیال میں جا کے بنتی ہے کوئی 1500 کے لگ بھگ۔ امام صاحب کی اس سے اوپر بھی روایتیں ہیں، اسے کہتے ہیں سنائی، امام صاحب اور اللہ کے نبی کے درمیان 2 واسطے، یہ پوری سیاستہ میں سنائیات نہیں ہیں۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنتی ہیں کوئی 550 525، اور اسی طرح وحدانی، یہ تو باقی امت کی حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، جو ایک ہی واسطہ وہ اللہ کے نبی تک صحابی سنے اور پہنچا دیں، یہ امام صاحب کے پاس 22 کے لگ بھگ ہیں۔ تو اتنی روایات امام صاحب کی، یہ ثلاثی ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں مجھے میرے استاد امام اسماعیل نے بتایا، ان کو ان کے استاد امام ابو صالح نے بتایا، اور انہوں نے صحابیہ رسول سے یہ حدیث سنی۔ وہ صحابیہ حضرت سیدہ فاختہ بنت ابی طالب، جن کی کنیت ام ہانی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ان نے حضور پاک علیہ السلام سے حدیث سنی۔ کیا سنی؟ ان یوم القیامہ ذو حسرہ و ندامہ، فرمایا قیامت کا دن اس شخص کے لیے جو اعمال میں کمزور اور غلط رہا یا بد اعمالی میں مبتلا رہا، اس کے لیے ندامت ہے، افسوس کا دن ہے۔ وہ کہے گا اوہ ہو، یہ کیا دن میرے لیے آ گیا،
یہ حدیث پاک، اور یہی روایت اگلی ہے لیکن اس میں یوم کا لفظ نہیں ہے، باقی بات یہ ہے، بس اس میں یہ ہے کہ قیامت اس کے لیے سخت ہوگی۔ تیسری روایت میں آئے تو وہاں بھی یہی چیز ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس صحابیہ کی بات رسول اللہ کے فرمان کو امت کے سامنے رکھا ہے۔ وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک شہر کو پیدا فرمایا ہے جو مشک عنبر زعفران کافور کے ساتھ اس کو بناوٹ ہے، اور اس میں سلسبیل کا پانی چل رہا ہے، نور کے درخت وہاں موجود ہے، اور اس میں خوبصورت حوریں موجود ہیں، اور ہر حور وہ ہے جس کے اوپر 70 اس کی مینڈیاں ہیں۔ میں مینڈھی کو پراندہ تو نہیں کہہ سکتا جیسے ہمارے پراندے باندھتے ہیں، بس اسی طرح خوبصورت تھی کہ زمانے میں لوگ عورتیں یوں باندھا کرتی تھی سر کے بالوں کو خوبصورت کرنے کے لیے، اسے مینڈھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہی ہے، اور ان میں سے کوئی ایک مینڈھی بھی زمین میں کھول دی جائے تو مشرق اور مغرب یہ سارے کا سارا روشن ہو جائے، اور اس کی خوشبو کے ساتھ ہی پوری دنیا بھر جائے، جتنی آسمان کے نیچے مخلوق ہے زمین تک یہ ساری کی ساری اس خوشبو سے معطر ہو جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمن ھذا، یہ خوبصورت چیزیں، یہ خوبصورت گھر، یہ خوبصورت درخت، یہ خوبصورت خواتین کس کی ملکیت ہوں گی، کس جنتی کی؟ جنتی تو بہت ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لمن کان سمحا فی التقاضی، وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا ہوگا اور واپسی لوٹانے میں نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ اکبر، قرض دیا ہے لیکن سختی نہیں کر رہا، میرا قرض مجھے دو، میرا حق اتھے رکھ، اے نہیں کردا، بلکہ وہ بندہ نرمی کے ساتھ کہے گا بھائی آپ مجھے دے دیں، میرا قرض ہے، مجھے ضرورت ہے، اور وہ واقعی اگلا سامنے والا مستحق ہے تو کہتا ہے بھائی تھوڑا صبر کر لیں، یہ اسے مہلت دے دے، صبر کر لیں جی مہلت دے دے، صبر کرے جی مہلت دے دے، یہ اس طرح اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے اور اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ چیز عطا فرمائے۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس میں جو چیز استعمال ہوئی ہے، یہاں لفظ جو شروع میں استعمال ہوا ان اللہ خلق من الجنہ، یہ خلق باب نصرہ سے ہے اور ماضی معلوم ہے، اور اس میں واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، بمعنی پیدا کرنا ہے، تخلیق کرنا ہے، اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں کریٹر بننا ہے، کریٹ کرنا ہے، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں لفظ جو ہے کہ اس کی خوبصورتی اور روشنی ہے تو اضاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ماضی معروف تو ہے لیکن یہ باب افعال سے ہے، جس کو ہم ثلاثی مزید کا باب کہتے ہیں، یہ مجرد کا باب نہیں کہلاتا۔ تو اس میں اضاءت یہ واحد مؤنث غیب کا اس کا صیغہ ہے۔ سمحن یہ مصدر استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سہولت پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا، یہ الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ سند کے اعتبار سے یہ ثلاثی ہے، اور اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں اس کو عطا فرمانی ہیں جو شخص جنتی بنے گا لیکن کسی کو قرضے میں نرمی دے گا۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ چیزیں جو صرف سمجھانے کے لیے، یہ بات طے ہے کہ جنت لفظوں سے سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ حضور نے فرما دیا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا نہ کسی کے دل پہ خیال گزرا، نہ کسی کے کان نے سنا، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، ایسی ہے جنت۔ تو سمجھائی جا سکتی ہے، یقینی طور پہ دکھائی نہیں جا سکتی۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا تو اس طرح کے نرمی کا معاملہ ہوگا تو اللہ جل شانہ یہ چیز عطا فرمائے گا۔ میں تمام پڑھنے پڑھانے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے۔ کوئی کمی ہو گئی ہو اللہ اپنے کرم سے پورا فرمائے، زیادتی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں یوں علم حدیث کے ساتھ چمٹنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت میں اس کا فیض ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، رہتی دنیا تک حضرت مفتی عمار صاحب کے اس فیض کو، اس مدرسے کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے، ان کے گھر میں، علم میں، ادارے میں اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔